السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ قاری مولانا محمد یونس صاحب اثری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ، نہایت ہی باوقار اور معزز زبردست علم کی حامل شخصیت اور اس اجلاس کے ناظم فضیلت الشیخ اشفاق سلفی حفظہ اللہ، آپ کے علاقے کے محبوب ترین ودھایک ایم ایل اے، جن کی محنت اور قد و کاوش کے بعد آپ کو اس بستی کے اندر اس اجلاس کی پرمیشن مل سکی، جناب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار مؤقر علماء کرام، علاقے کے معزز احباب،
قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تشریف فرما اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کافی عرصے کے بعد جھارکھنڈ کے اس علاقے میں تشریف لا رہا ہوں۔ کورونا کال کے بعد یہ میری پہلی آمد ہو رہی ہے۔ ابھی مسلسل کئی پروگرام میں نے بنگال میں کیے ہیں اور آج بھی میں سیدھے بنگال سے ہی چلا آ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ میدنی پور سے۔ کچھ وہاں ٹی ایم سی کے منسٹر تھے، غلام رحمانی وغیرہ جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان لوگوں نے وہاں پروگرام رکھا تھا اور کئی دن ان کے ساتھ وہاں پروگرام کیے، اور اب میں سیدھے آپ کی بستی میں تشریف لا رہا ہوں۔ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ناگفتہ حالات ہیں، اور اس وقت صرف ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے کسی بہت بڑے فتنے اور فساد کو برپا کرنے کے لیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام مسلمانوں کو جنہوں نے بہت ہی سمجھداری سے کام کیا ہے اور باطل نظریہ رکھنے والے لوگوں کے ارادوں کو انہوں نے کچل دیا ہے۔ معاملہ جھارکھنڈ کا نہیں ہے، میں نے تھوڑی سی پابندی اس لیے لگائی ہے اور جھارکھنڈ اور بہار کو کچھ دنوں کے لیے بلکہ کچھ سالوں کے لیے اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ میری اوپر کچھ نظریں آ چکی تھی ایجنسیوں کی، اور یہ چینل والے الٹے سیدھے تھمس بنا کر میری تقریریں یوٹیوب چینلوں پر ڈال رہے تھے۔ میں تقریر کر رہا ہوں پردے کے اوپر، یہ تھم بنا رہے ہیں مولانا کو ہوا ایک لڑکی سے پیار۔ میں نے تقریر کی ہے حجاب کے اوپر کہ اسلام کے اندر حجاب کیا ہے، یہ تھم بنا رہے تھے کہ مولانا نے لڑکیوں کو لتھاڑا، اور پوسٹ بنا رہے ہیں، ایک طرف میری تصویر اور دوسری طرف ننگی لڑکیوں کی تصویر، ویڈیو ایڈٹ کر کے اس طریقے سے وہ ڈال رہے ہیں، اور ہزار منع کرنے کے باوجود یہ نہیں مانے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، پرسوں تک میرے نام پر زی ہندوستان پر اور انڈیا ٹی وی پر ڈیبیٹ چلی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک تقریر میں کہیں کہا تھا کہ عورت نفلی روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بنا نہیں رکھ سکتی، شرعی مسئلہ بتایا۔ فرض روزے کے لیے وہ شوہر سے اجازت نہیں لے گی، وہ اس پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، اور کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو فرض روزہ رکھنے سے نہیں روک سکتا ہے، لیکن نفلی روزہ اگر کسی عورت کو رکھنا ہے تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اگر وہ اجازت دے گا تو روزہ رکھے گی، نہیں دے گا تو نہیں رکھے گی۔ بس اتنی سی بات میں نے تقریر میں کہی، اس کو لے کر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، اور 5-5 ہزار روپے میں بکنے والے کچھ کٹبلہ ڈیبیٹ پہ آئے، اور انہوں نے اس کو ایک دوسرا رنگ دینا شروع کر دیا کہ مولانا نے عورت کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ رکھا ہے۔ ارے عورت کو شوہر سے اجازت لے کے روزہ رکھنا پڑے گا، جبکہ یہ مسئلہ عام ہے، مختلف ہی نہیں ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی عورت، چاہے وہ حنفی مسلک ہو، بریلوی مسلک ہو، اہل حدیث مسلک ہو، کوئی بھی مسلک ہو، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس پر بھی ڈیبیٹ ہوئی۔ باقاعدہ یہ میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو آپ اسی رنگ میں کیوں پیش کرتے ہیں 1400 سال پرانا؟ یہ روڑی والی اسلام ہمیں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ عورت کو پردے کی 4 دیواری میں رکھ کر قید کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ لینے سے، یہ سزائیں آپ بیان کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟
میں صفائی پیش کر رہا ہوں بھائی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلامی ہے اور ان ملکوں میں ہے جہاں اسلامی شریعت لاگو ہے۔ یہ ہندوستان میں نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو انڈیا کے اور ہندوستان کے قانون کو ہم فالو کریں گے، لیکن ان کو بہانا چاہیے، کیونکہ آج کی اس زمانے میں گودی میڈیا کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے کچھ دکھانے کے لیے، اس لیے وہ 80% لوگوں کو ایک رکھنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو دکھا کر ٹی آر پی بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہے، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ حصول علم کے 3 ذرائع ہیں، جبکہ دنیا صرف 2 ذریعہ مانتی ہے۔ میں اپنی تقریر کی تمہید تھوڑا سا یہاں سے بڑھاؤں گا، تھوڑا سا وقت لگے گا، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ میں ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میری بات آگے بڑھے گی۔ حصول علم کا ذریعہ اس وقت دنیا کی نظر میں صرف 2 ہے، لیکن میں ہمارے نزدیک حصول علم کا ذریعہ 2 نہیں بلکہ 3 ہے۔ پہلی چیز حواس خمسہ، دوسری چیز عقل۔ دنیا انہی دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہے اور تیسری چیز کو نہیں مانتی۔ کسی بھی چیز کا علم حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان اور ہاتھ۔ یہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، اس کو دیکھا میں نے تو مجھے علم ہو گیا یہ مائک ہے۔ جرجی صاحب مائک میں آنکھ ذریعہ بنی مائک کے علم کے حصول کا۔ ہم نے اس کو پہلی بار دیکھا ہے، ہم جانتے ہی نہیں یہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یا مائک لگانے والے سے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ مائک ہے، تو ہمارے کان نے سن لیا کیا ہے یہ مائک۔ تو کان ذریعہ بنا مائک کے علم کے حصول کا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، کبھی نہیں دیکھا کیا ہے مائک، سن لیا۔ آنکھ سے دیکھ کر علم ہوا، نہیں جانتا تھا، کان نے بتا دیا، سن کر علم ہوا۔ ایک تیسری چیز ہے ناک۔ میری ماں نے صبح کھانا بنایا تھا، وہی کھانا شام کو رکھا ہوا ہے۔ یہ کھانا صحیح ہے یا سڑ گیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم نے اس کھانے کو اٹھایا اور سن کر دیکھا، ہماری ناک نے بتا دیا یہ کھانا ابھی صحیح ہے یا خراب ہو چکا ہے، بس گیا ہے، سڑ گیا ہے، کھانے لائق نہیں ہے۔ تو اس ناک کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوا ہے یہ کھانا کھانے لائق ہے یا نہیں۔ ناک نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں۔ حصول علم کا ایک ذریعہ ہے سبق۔ آپ نے شربت لا کر میرے پاس رکھ دیا، مجھے معلوم نہیں کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، نمکین ہے یا تیز ہے، لیکن جب ہم نے اس کو پیا اور زبان پر اس شربت کو رکھا، چینی کو رکھا، تو ہماری زبان نے بتا دیا کہ اس شربت میں پڑی ہوئی چینی نے اس شربت کو میٹھا کر دیا، یہ شربت میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ تیکھا ہے۔ تو زبان ایک ذریعہ بنی کسی چیز کے علم کے حصول کا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھے ہیں، اب کسی نے لا کے رکھ دیا یہ مائک ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اب ہم اس کو چھو کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز آ رہی ہے، تو ہاتھ نے بتا دیا اور ہمیں اس کا علم ہو گیا کہ یہ جو ہم پکڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ مائک ہے، تو یہ ہاتھ ذریعہ بنا حصول علم۔ ایک چیز تو یہ، ان 5 چیزوں کو میں ایک جوڑتا ہوں، حواس خمسہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو ہمیں علم دے رہی ہیں، پتہ بتا رہی ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب ایک دوسری چیز عقل، یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ مائک جب ہم دیکھتے ہیں، یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ مائک بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا ہے، یہ کیمرہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنا ہے، یہ جو مشینیں رکھی ہوئی ہیں جو ریکارڈ کر رہی ہیں اور ساؤنڈ کو بڑھا رہی ہیں، یہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنی ہے، یہ ٹیوب لائٹیں جو یہاں
जल रही हैं, इनको देखने से पहले मेरी अक्ल में एक चीज आती है, ये बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आई है। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारी अक्ल इस बात की गवाही देती है, ये खुद हासिल हो जाता है कि जब एक छोटी सी सुई और एक मैच बॉक्स की डिब्बी, एक माचिस जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान, और आसमान पर चमकने वाला वो सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मुअल्लक है, और उस सूरज के अंदर वो गर्मी जो 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी से भरी पड़ी हुई है, और वो चांद जो 2,40,000 मील की बुलंदी पर है, और वो सितारे और वो सैयारे, और वो आसमान से गिरने वाली लिमिटेड मिक़दार में होने वाली बारिश, ये हवा, ये सारी चीजें हमें चीख कर बतला रही है कि जब एक छोटी सी सुई, एक छोटा सा माइक, एक छोटा सा कैमरा, एक छोटा सा मोबाइल जब किसी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है, तो इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान और चांद और सितारे और सैयारे और ये कहकशाएं और आसमान से गिरने वाली बारिश, ये तमाम चीजें बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। हमें अक्ल ने ये चीज बता दी। इन्हीं दोनों चीजों को आज दुनिया हुसूल इल्म का जरिया समझ रही है। तीसरी चीज उनके नजर में हुसूल इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इन दोनों चीजों का एक दायरा है। आंख से आप उतना ही देख सकते हैं जितनी आपकी आंख में देखने की सकत और ताकत है। जर्जीस साहब की नजर में सामने की आवाम दिख रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है यहाँ बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, ये मेरी आंख की देखने की ताकत है। लेकिन स्टेज के पीछे जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे के पीछे क्या है, ये जर्जीस साहब की आंख नहीं देख रही है। आप इस गांव को मैं देख रहा हूं, लेकिन इस गांव के बाहर डिस्ट्रिक्ट मधुपुर में क्या हो रहा है ये मेरी आंख नहीं देख रही है। जामताड़ा सिटी में क्या हो रहा है ये मेरी आंख नहीं देख रही है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये मेरी आंख नहीं देख रही है। तो आंख का एक दायरा है देखने का। अगर आंख से उतना देखोगे जितनी उसकी ताकत है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से बगैर किसी आले के, बगैर दूरबीन के, बगैर किसी मशीनरी के, बगैर टीवी के, बगैर किसी आले के अगर दिल्ली और मुंबई की चीजों को देखना चाहोगे तो आपकी आंख नहीं देख सकती है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आंख मुंबई के हालात को देख नहीं रही इसलिए बेकार है। इस आंख को ऐसी आंख का क्या फायदा जो यहाँ बैठे बैठे मधुपुर की चीज ना देख सके, तो ऐसी आंख का क्या फायदा, आप ये नहीं कह सकते हो। क्योंकि आंख के अंदर देखने की एक ताकत है, उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता है। कान आपके लिमिटेड मिक़दार की आवाज सुन रहे हैं। जर्जीस साहब की आवाज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इस माइक के जरिए जा रही है, लेकिन मधुपुर नहीं जा रही है। ये अलग बात है कि यूट्यूब पर हमारी तकरीर पढ़ने के बाद पूरी दुनिया सुन ले, ये एक अलग चीज है। लेकिन बगैर किसी आले के 1 किलोमीटर दूर भी हमारी आवाज नहीं जा सकती है। तो हमारी जबान की एक ताकत है और आपके कान की सुनने की एक मिक़दार है। उससे ज्यादा न मैं बोल सकता हूं और उससे ज्यादा न आप सुन सकते हैं। अगर उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर डालोगे तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरीके से हमारी अक्ल का भी एक दायरा है। सुन लीजिए, बहुत साफ लफ्जों में मैं बता रहा हूं। और मैंने ये इंटरव्यू एक चैनल वाले को दिया था, लेकिन बेगैरत ने अपने मतलब की बात निकाल ली और ये दिया ही नहीं। अपने मतलब की बात दी जाती है और जो जिससे फायदा पहुंचे उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि पैसा ही उनको इस चीज का मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, अक्ल का भी एक दायरा है। आपकी अक्ल उस वक्त तक काम करेगी जब तक आप अक्ल से उसके दायरे के अंदर रहकर काम करेंगे। जब उस अक्ल से ज्यादा उस पर बोझ डालेंगे तो फिर वो अक्ल काम करना बंद कर देगी। और जब अक्ल काम करना बंद कर दे, जहां हमारी अक्ल काम न करे
تو پھر وہاں ضرورت پڑتی ہے تیسرے علم کی، جس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کی روشنی میں اسلام کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کہتے ہیں، جس کو ہم جبرائیل کے ذریعے لایا ہوا علم کہتے ہیں، کیونکہ یہ علم کی ضرورت ہمیں وہاں پیش آتی ہے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے تو اس کو تم پورا ڈبو دو، یہ نہیں کہا نکال کے پھینک دو، بلکہ کیا کہا اس کو ڈبو دو۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، ابھی زندہ ہے اس کو نکال کے پھینک سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو ڈبو دو جب تک کہ وہ مر نہ جائے، پھر اس کو نکال کے پھینک دو اور وہ کھانا کھا لو۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عقل کام نہیں کرتی ہے تب شریعت کام آتی ہے۔ تب تیسرا علم ہمیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا۔ یہ تو آج کی میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، جب وہ اب گرتی ہے تو اپنی بیماری والا پر کھانے میں ڈالتی ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو ڈبو دو تاکہ اس کی شفا بھی جب کھانے میں مل جائے گی تو اس کی شفا اس کی بیماری کو ختم کر دے گی۔ یہ تو ہمیں آج کے اس میڈیکل سائنس کے دور میں پتا چلا ہے، لیکن اس زمانے میں جب میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو میرے بھائیوں اس بات کا علم ہمیں نہیں تھا۔ تو جب تیسرا جب عقل کام کرنا بند کر دے تو وہاں پر تیسرے علم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ رب العالمین نے دو مخلوق پیدا کی، ایک مرد ایک عورت۔ عورت کو پردے کی چہار دیواری میں کیوں رکھا ہے اور مرد کو باہر کا کام کرنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ ہماری عقل یہ ہم سوچ رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے بھائیوں سن لیجئے، ریزن آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ بس یہاں پر ہمیں یہ سوچنا، آپ آنکھ سے اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس معاملے کو ہمیں اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں رہنے کا حکم کیوں دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وہ اپنے گھروں میں رہیں، اور باہر کی ذمہ داری مردوں کے اوپر عائد کر دی ہے۔ کیوں؟ ریزن تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ یہ آپ کے عقل کے دائرے سے باہر کی چیز ہے، اور جب آپ کی عقل کام کرنا بند کرتی ہے تو تیسرا ذریعہ علم ہے۔ حصول علم کا ذریعہ وہ ہے وحی الہی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر اور اتنی لمبی چوڑی تمہید کا میرا مقصد کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی عقل کا ناجائز فائدہ جب اٹھایا گیا اور عقل سے اس کے دائرے سے باہر کا کام لیا گیا، تو برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر ابھی چند سال پہلے ایک قانون پاس کیا گیا، اور وہ قانون برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر تالیوں کے ساتھ پاس کیا جاتا ہے، تالیوں کی گونج میں پاس کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ پاس کیا جاتا ہے کہ ہم جنس پرستی عقل کے خلاف نہیں ہے، لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنا اور لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنا یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ ہم جنس پرستی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اگر اس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے۔ عقل کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو آزادی ہے۔ میرے بھائیوں یہ قانون برطانیہ کے پارلیمنٹ میں تالیوں کی آواز کے ساتھ پاس کیا گیا۔ اسی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے عقل سے وہ کام لیا جو اس کے عقل کے دائرے سے باہر تھا۔ انہوں نے صرف عقل کو دیکھا، عقل کے دائرے سے یہ باہر چیز تھی، انہوں نے وہ کام لیا ہے جو ان کے عقل سے باہر تھی۔ میرے بھائیوں جب کان کا ایک دائرہ ہے سننے کا، آنکھ کا ایک دائرہ ہے سننے کا، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے سوچنے اور سمجھنے کا۔ آنکھ سے اس کے دائرے سے باہر کا کام نہیں لیا جا سکتا، کان سے اس کے دائرے کے باہر کا کام نہیں لیا جا سکتا، تو اسی طریقے سے عقل سے اس کے دائرے سے باہر کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کام لیا تو آج یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کہ 10 لاکھ لڑکیاں شادیوں سے
پہلے مائیں بن گئی ہیں، ان لڑکیوں نے اتنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ قائم کیے ہیں کہ ان کے شریر سے، ان کے پیر سے پیدا ہونے والے بچے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے، جب تک کہ ان سارے لڑکوں کو لا کر ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا کر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے تب تک لڑکے کے اصلی باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ خرابی پیدا ہوئی ہے اس عقل کو استعمال کرنے سے جو ان کے دائرے سے باہر ہے۔ اگر ہر چیز کا دار و مدار عقل کے اوپر رکھ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عقل جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، عقل میں کیا خرابی ہے، عقلی طور پر کیا برائی ہے؟ کوئی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کر کے رہ رہی ہے، اور ہمارے بھارت میں بھی ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ہماری بیوی جب تک اپنی مرضی سے شوہر کے بستر پر اگر نہیں لیٹتی ہے اور آپ زبردستی اس کو بلاتے ہیں تو اس کو بھی ریپ میں مانا جائے گا، یہ بھی بلاکار کا حصہ مانا جائے گا۔ اور ہماری بیوی ہماری ہوتے ہوئے بھی اگر کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو یہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، کیونکہ شریر اس کا ہے، جسم اس کا ہے، وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا وہ قانون ہے جو بھارت کے اندر بنا ہے، یہی وہ قانون ہے، اور ایسے وہ قانون ہے جو عقل کو دیکھ کر لیے گئے ہیں، یعنی عقل سے وہ کام لیا گیا ہے جو عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عقل ہر چیز کی اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتی ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین قرآن کو نازل نہ کرتا، جبرائیل امین کو نہیں بھیجتا، ہر انسان کو چھوڑ دیتا کہ تم اپنی عقل سے اچھا اور برا سوچو، کیونکہ میں نے تمہیں سمجھنے کے لیے عقل دے دی ہے۔ پھر جبرائیل کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبرائیل کو بھیجا ہی اس لیے گیا، قرآن کو نازل اس لیے کیا گیا جہاں تمہاری عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر جبریل کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم چلتا ہے۔ تمہیں اس علم کی ضرورت ہے، اس علم کی روشنی میں تم اچھا اور برا سوچ سکتے ہو، وہاں تمہیں ریزن نہیں تلاش کرنا ہے، وہاں تمہیں ریزن نہیں تلاش کرنا ہے۔ ذرا غور کرو کہ قرآن کریم نے اتنی بہترین ایک مثال دی ہے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے خون، انما حرم علیکم المیتۃ مردار، والدم خون، واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، پگ کا گوشت، اللہ نے پگ کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ یہ خنزیر جس کو ہم اپنی اردو زبان میں سور کہتے ہیں، اس کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے، اور ایک مفسر نے باقاعدہ تفسیر کی ہے کہ عرب کے اندر جب جس خنزیر کو حرام قرار دیا جا رہا تھا اور قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی تو اس وقت خنزیر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ نالیوں میں منہ مارتا تھا اور وہ گندگی کھاتا تھا، وہ پیشاب و پائخانہ کھاتا تھا، اس لیے اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے اس دور میں ایسے فارم بنا دیے گئے ہیں جہاں خنزیروں کو رکھا جاتا ہے اور غلاظت و گندگی سے دور ان کے لیے باقاعدہ فاسٹ فوڈ تیار کر دیا گیا ہے، ایسا کھانا تیار کر دیا گیا ہے جس کو کھا کر وہ گندگی سے دور رہے، وہ پیشاب و پائخانہ نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے ہیں، کیونکہ ان کی غذا اب بہت اچھی طریقے سے دی جا رہی ہے اور ان کو بڑے بڑے فارموں میں ان کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ لہذا اب سور، اب خنزیر ناپاکی اور گندگی نہیں کھاتا ہے، لہذا اس سور کو حرمت سے نکال دیا جائے، اعلان حرمت سے ختم کر دیا جائے، اور ایسے سور کو جو پیشاب و پائخانہ نہ کھاتا ہو، پیتا ہو، اس کو حلال قرار دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سور کو اس وقت حرام قرار دیا تھا جب وہ گندگی کھاتا تھا۔ ایک مفسر نے یہ لکھا ہے باقاعدہ، لیکن اس کو نہیں معلوم شریعت کے جو مسائل نص قطعی کی شکل میں موجود ہیں ان میں قطعی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جس کو حرام کر دیا ہے حال میں حرام رہے گا، چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے۔ اللہ رب العالمین نے گندگی کھانے والا سور حرام نہیں کیا بلکہ ذات سور کو حرام قرار دیا ہے، وہ لحم الخنزیر کہا ہے۔ چاہے وہ سور پیشاب و پائخانہ کھاتا ہو یا ہماری اور آپ کی طرح حلال چیزیں کھاتا ہو، لیکن وہ حرام ہی رہے گا، کسی مفسر کی عقل پر قرآن نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب ریزن تلاش مت کیجئے۔ جیسے یہاں سے رفیع صاحب تھے، نام سنا ہے رفیع کا؟ بہت بڑے گائیکار ہمارے بھارت کے ہیں، گزرے ہیں رفیع صاحب، اور جنہوں نے گانا بنایا تھا سجن میرے جھوٹ نہ بولو خدا کے پاس جانا۔
अच्छी बात जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, अच्छी चीज थी। ये रफी साहब जब हज करने के लिए गए और उनको हज की तौफीक मिली तो मक्का से मदीने की तरफ भी इनको जाना हुआ, तो रास्ते में इनकी गाड़ी एक जगह रुकी तो इन्होंने थोड़ा सा आराम किया। वहां देखा कि बद्दू एक देहाती आदमी गाना गाते हुए आ रहा था और वो इतनी भोंडी आवाज में आ रहा था, आदमी गाना गा रहा था जिसको सुनकर इनकी हंसी निकल गई। न वो ढोल से ही बजा पा रहा है, न वो तबलाई से ही बजा पा रहा है, न उसकी आवाज में कोई खूबसूरती है, पर वो अपने अंदाज में, भोंपू अंदाज में, घोंटे अंदाज में गाना गा रहा है। तो रफी साहब उसको देख कर कहते हैं, अब मुझे पता चला है कि अल्लाह के नबी ने गाना क्यों हराम करार दिया। आज हमें पता चला है कि अल्लाह के रसूल ने गाना क्यों हराम करार दिया है। अल्लाह के नबी ने ऐसे बद्दू और देहातियों का गाना सुना है इसलिए हराम करार दिया। अगर हमारा गाना सुने होते तो कभी हराम करार नहीं होता। निकाल लो अपने मर्जी की बात। मेरे भाइयों, जिस नस्से कतई से गाने की हुर्मत साबित है, उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि अच्छी आवाज में गाना जायज और बुरी आवाज में गाना जायज नहीं है। नस्से कतई को नहीं बदला जा सकता है। चोर के हाथ काटने का हुक्म मौजूद है, रहेगा। जानी को संसार करने का हुक्म मौजूद है, वो रहेगा। अब आप तलाश करो, चोर के हाथ काट दोगे तो बेचारा फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो जिंदगी भर काम नहीं कर पाएगा, फिर वो मुआशरे के ऊपर बोझ बनेगा। आप अपनी अकल को वहां दौड़ा रहे हैं जो आपकी अकल का दायरा नहीं है, जहां आपकी अकल का दायरा नहीं है। एक औरत पर्दे में रहेगी तो तरक्की कैसे करेगी? एक औरत घर की चार दीवारी में रहेगी तो तरक्की कैसे करेगी? इसलिए औरतों की तरक्की के लिए उनको घर से बाहर निकलना जरूरी है। आप अपनी अकल से वो चीज सोच रहे हैं जो आपकी अकल के दायरे से बाहर है। आपकी अकल के दायरे से ऊंची चीज है। आपकी अकल यहाँ काम करना बंद कर रही है। आप वहां सोच रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। नहीं सोचना है आपको ये सारी चीजें। बर्तानिया के अंदर ये कानून मैंने बताया। अब एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको, उस मिसाल पर जरा गौर कीजिएगा। बड़ी प्यारी मिसाल है। मुझे बताइए कि अकली, आपकी अकल में जो चीज आ जाए वही सब कुछ सही है। तो मुझे बताइए, थोड़ी सी मिसाल हमारे भाइयों को अच्छी नहीं लगेगी कि मौलाना क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल अकल के एतबार से मुझे बताइए कि एक भाई अपनी सगी बहन के साथ निकाह करना चाहता है, इसमें बुराई क्या है? एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ रिश्ता निकाह करना चाहता है, इसमें अकली तौर पर बुराई क्या? मुझे बताइए। बल्कि मेरी अकल तो ये कहती है कि इसमें तो और अच्छाई है। मेरी बहन खूबसूरत है, मैं पैसे वाला भी हूँ, मेरी बहन मेरे मिजाज को जानती है, मैं उसके मिजाज को जानता हूँ। मेरी बहन मेरे कपड़े भी धुलती है। मेरी बहन जितनी मेरी खिदमत कर सकती है, बाहर से आने वाली दूसरी लड़की उतनी हमारी खिदमत नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग बचपन में एक साथ रहे हैं। वो मेरे मिजाज से वाकिफ है, हम उसके मिजाज से वाकिफ हैं। मुझे बताओ कि अकली तौर पर ये कहाँ की अक्लमंदी है कि एक लड़का अपनी बहन को दूसरे के हवाले कर दे और दूसरे की बहन जिसके मिजाज से वो वाकिफ नहीं है उसको अपने घर ले आए। हम अपनी बहन को जो पैसे वाली है, जो नखरे में हम पाले हुए हैं, हम उसको रख सकते हैं, लेकिन एक अमीर बहन को हम किसी गरीब लड़के को दे दें और उसकी गरीब बहन को हम अपने घर में तो ले आए, उसको नाज़ो नखरों में पालें। मेरे भाइयों, तो अकल के खिलाफ है। एक मर्द अपनी बेटी को यानी अपनी दौलत को दूसरे के हवाले कर दे और दूसरे की पराई दौलत को ले आए, ये तो अकल के खिलाफ है। अकल तो ये कहती है कि दौलत हमारी है, हम जितनी उसकी हिफाजत कर लेंगे दूसरा उसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा। अकली तौर पर मुझे बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को निकाह में रखना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? बताए इस भारत की सुप्रीम कोर्ट, बताए बर्तानिया की पार्लियामेंट, एक भाई का बहन के साथ निकाह करके रहना अकली तौर पर क्यों बुरा है, कैसे बुरा है? आप इसका जवाब ये देंगे कि समाज इसको अच्छा नहीं समझता है। समाज के अंदर ही हमेशा एक बुराई रही है कि भाई बहन के साथ रहेगा, बाप बेटी के साथ। मैं पूछना चाहता हूँ कि समाज को बीच में क्यों ला रहे हो? जब तुमने हुसूल इल्म के जरिए दो मुतय्यन कर दिए हैं, उसमें एक अक्ल को भी रखा है। अब आपने लड़कियों के साथ निकाह इसलिए जायज रखा है क्योंकि ये अक्ल के खिलाफ नहीं है। अक्ल कहती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ रहना चाहे तो ठीक है। तो मुझे बताओ, एक बाप अपनी बेटी के साथ
کہنا چاہ رہا تو عقلی طور پر کیا برائی ہے؟ میرے بھائیوں، عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں شریعت بھی اپنا فیصلہ سناتی ہے، وہاں وحی الہی کہتی ہے کہ کوئی بھائی اپنی سگی بہن کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کو بھی، اپنی بھتیجی کو بھی نکاح میں، اپنی بھانجی کو بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے۔ شریعت نے محرمات کی ایک لسٹ بیان کر دی ہے، ان لوگوں سے نکاح آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عقل اس حد تک جائز ہے جس حد تک اس کا دائرہ ہے، اس کے دائرے سے بڑھ کر آپ کام لیں گے تو یہ عقل پر ظلم ہوگا۔ اس لیے حصول علم کا تیسرا ذریعہ ہے وحی الہی۔ یہ جب میں نے اس کو انٹرویو دیا تب میں نے کہا اور اس کو بہت سی باتیں بتائیں، لیکن اس نے تمام چیزوں کو کٹ کرتے ہوئے یہی کہا کہ مولانا چرچیس نے کہا کہ عورت پردے کی چار دیواری میں رہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ میں 4 بار جا چکا ہوں پاکستان پروگرام کی غرض سے۔ آج بھی پاکستان کے اندر کراچی کے ایئرپورٹ پر ایک لڑکی ہے یاسمین نام کی، جو ایئر ہوسٹیج ہے پی آئی اے میں، پاکستان انٹرنیشنل اس میں کام کرتی ہے ایئرلائنس میں، لیکن وہ پائلٹ ہونے کے باوجود بھی آج تک اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں کسی دوسرے نے نہیں دیکھی ہیں، اور چہرے پر اس کا نقاب رہتا ہے، چہرے پر اس کا نقاب رہتا ہے، اور اس کے باوجود وہ پائلٹ ہے، یہ ایروپلین اڑاتی ہے، جہاز اڑاتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس کو پاکستان والوں سے مانگا، قطر ایئر ویز نے اس کو مانگا، پاکستان کے علاوہ اسلامی ملکوں نے، تمام لوگوں نے اس کو پاکستان سے مانگا کہ اس کو ہمیں دے دو، لیکن اس لڑکی نے دوسرے ملک میں جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کراچی کے ایئرپورٹ پر ہی رہوں گی، اور میں ایک نمونہ بننے کی کوشش کروں گی دنیا کی ان تمام عورتوں کے لیے جو یہ کہتی ہے کہ پردے میں رہ کر لڑکی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں پردے میں رہ کر جہاز اڑا لیتی ہوں، میں پردے میں رہ کر سعودیہ بھی چلی جاتی ہوں، سعودیہ سے واپس بھی آ جاتی ہوں۔ جب میں پردے میں رہ کر ایئر ہوسٹیج کے فریضے کو انجام دے سکتی ہوں تو تم پردے میں رہ کر کالج میں کیوں نہیں جا سکتی ہو؟ تم پردے میں رہ کر ڈاکٹری کیوں نہیں پڑھ سکتی ہو؟ تم پردے میں رہ کر نوکری کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ تم پردے میں رہ کر اپنے اور دوسرے دیگر کام کیوں نہیں کر سکتی ہو؟ اس لڑکی نے صاف طور پر کہا کہ میں لوگوں کے لیے اور دنیا کی دوسرے ملکوں کی لڑکیوں کے لیے میں نشانہ عبرت بننا چاہتی ہوں، میں ان کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتی ہوں، مثال بننا چاہتی ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ میڈیا والوں کا ایک افواہ ہے کہ لڑکیاں پردے میں رہیں گی تو ترقی نہیں کر سکتی ہیں، اور پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ عقل سے اوپر جب کام لو گے تو پھر عقل اپنا کام کرنا بند کر دے گی۔ آئیے، اسلام بھی مکمل ایک علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسلام کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ بس اسی پر چلو۔ اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلی چیز، مکمل طور پر اسلام۔ جو چیز پسند آ جائے وہ ہم کر لیں، اور جو چیز پسند نہ آئے وہ ہم نہ کریں، یہ مکمل اسلام کے اندر داخلہ نہیں۔ مکمل اسلام کے اندر داخلے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا چلنا، تمہارا شادی و بیاہ کرنا، تمہاری نمازیں، روزے، حج اور زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی ہو جائیں۔ تمہارے چلنے سے اسلام چھلکتا ہو، تمہارے بیٹھنے سے اسلام چمکتا ہو، تمہارے کھانے اور پینے سے اسلام کی بو آتی ہو، تمہارے اٹھنے اور بیٹھنے سے، تمہارے نماز اور روزے سے، تمہارے طور و طریقوں سے، تمہارے نماز، تمہاری عبادات سے
اسلام کی جھلک نظر آتی ہو تب مانا جائے گا کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو۔ یہ مطلوب ہے قرآن کو، یہ مطلوب ہے اللہ۔ اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان تھوڑی ہے، جو پسند آئے وہ کر لو، جو پسند آئے وہ نہ کرو۔ فجر میں نہ اٹھو، ظہر کی نماز پڑھ لو، عصر کی پڑھ لو، مغرب کی پڑھ لو، عشاء میں تھک کے سو جاؤ۔ مرضی آئی تو پڑھ لی، مرضی آئی تو چھوڑ دی۔ یہ اسلام کا مطالبہ۔ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری ہر چیز اسلامی ہونی چاہیے۔ چلیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کو، اس مثال کی روشنی میں مجھے بتائیے کہ آپ کیسے، ہم اور آپ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں۔ چلیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک طرف یہ کھمبا ہے، ایک طرف یہ کھمبا ہے بانس، یہ بھی ایک بلّی لگی ہوئی ہے، یہ بجلی کا پول ہے اور یہ آم کا پیڑ ہے۔ دونوں چیزوں پر غور کیجئے گا، یہ بجلی کا کھمبا ہے، یہ آم کا پیڑ ہے۔ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بجلی کا کھمبا۔ اس کو دیکھ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آم کا پیڑ ہے۔ جو بھی گزر رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اچانک آندھی آتی ہے اور چند پتے آم کے پیڑ سے ٹوٹے اور اڑتے ہوئے بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ اس بجلی کے کھمبے کو اب کیا کہو گے؟ آم کے پیڑ کے چند پتے ٹوٹے اور بجلی کے کھمبے پر چپک گئے۔ بجلی کے کھمبے پر 15-20 پتے آم کے چپکے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ بجلی کا کھمبا یا آم کا پیڑ؟ آپ بجلی کا کھمبا ہی کہیں گے، آم کا پیڑ کہنے والا تو بیوقوف کہیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ آم کا پیڑ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ جرجی صاحب رانچی بہت قریب ہے یہاں سے، 4 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ کا علاج کرواؤں گا۔ کیوں کرواؤں گے میرا علاج؟ میں کیا غلط بول رہا ہوں؟ اس پیڑ میں بھی آم کے پتے لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی آم کے پتے چپکے ہوئے ہیں، اس کو آپ آم کہہ رہے ہیں، اس کو آپ آم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ مجھے ریزن بتاؤ، مجھے وجہ بتاؤ۔ آپ اس کی ایک ہی وجہ بتائیں گے، یہ بجلی کا کھمبا ہے، چند پتے ٹوٹ کر اگر اس پر چپک گئے تو چند پتوں کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہوگا۔ میں کہوں گا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو آپ آم کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آم کا پیڑ کو اس لیے ہم آم کہیں گے کیونکہ یہ اپنے جڑ سے آم ہے، اپنے تنے میں بھی آم ہے، اپنی شاخوں میں بھی آم ہے، اپنے پتوں میں بھی آم ہے، اس کے اوپر پھل بھی آم کے لگے ہوئے ہیں۔ جس کی جڑ سے لے کر اوپر تک ہر چیز میں آم چھلکتا ہے، اس لیے آم کا پیڑ ہے۔ یہ بجلی کا کھمبا ہے، آم کا پیڑ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک پتھر گڑا ہوا ہے اور پتھر پر ایک پول گڑا ہوا ہے زمین کے اندر اور اس پر چند پتے چپک گئے تو چند پتے چپک جانے کی وجہ سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ آم کا پیڑ اسی وقت کہلائے گا جب وہ اپنے جڑ سے آم ہو، جب وہ اپنے تنے میں آم ہو، جب وہ اپنے پتوں میں آم ہو، جب وہ اپنی شاخوں میں آم ہو، جب وہ اپنے پھل میں آم ہو۔ یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسلمان کیسے اپنے آپ کو کہلا سکتے ہیں؟ آپ اسلام کے ماننے والے مسلمان اسی وقت کہلائے جائیں گے جب آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کے اندر اسلام چمکتا ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کا کھانا اسلامی ہو، آپ کی شادی اور بیاہ اسلامی ہو، آپ کے طور و طریقے اسلامی ہو، آپ کا لیٹنا سونا جاگنا اسلامی ہو، میاں اور بیوی کے ساتھ رہنا اسلامی ہو، آپ کی عبادتیں اسلامی ہو، آپ جڑ سے لے کر اوپر تک اسلامی ہوں گے تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ جس طریقے سے چند پتے ٹوٹ کر آپ بجلی کے کھمبے پر چپک جائے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند نمازیں اور چند روزے رکھ لینے سے آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ ہماری
مثال میں کون سی کمی ہے؟ بتاؤ ہماری مثال میں آپ کو کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ جس طریقے سے آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری چند عبادتیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں۔ جب تک ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہوں گے اور اوپر تک اسلامی نہیں ہوں گے تب تک۔ بھیا بہت دیر سے آپ کا موبائل کھڑا رہا ہے، ہم بول دیے تو بنائیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آنی چاہیے۔ پتہ نہیں چل رہا جرجیز تفریح کر رہا ہے کہ موبائل تفریح کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مثال آپ نے دیکھ لی، پھر سن لیجئے، پھر میں اپنی اسی بات پر آتا ہوں۔ ریزن تلاش مت کیجئے گا، کیونکہ آپ کی عقل اس چیز کو تلاش آپ کے عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ ایک دہریہ تھا نا، سنا نا، ایک دہریہ ناستے کے آم کے پیڑ کے نیچے سو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر آم کے اوپر گئی، کہتا اللہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ وہ دہریہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کتنا بڑا پاگل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا پھل تو اوپر لگا دیا اور تربوز نیچے لگا دیا، اتنا جبکہ تربوز بڑا ہے، اس کو اوپر لگنا چاہیے تاکہ کوئی چوری نہ کر لے جائے، اور آم چھوٹا ہے اس کو نیچے رکھنا چاہیے، چوری کر لے جائے، لیکن تربوز تو بچے۔ لیکن واہ، یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں مسلمان، بتاؤ اللہ اللہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ ہوتا تربوز اوپر ہوتا اور آم نیچے ہوتا۔ خوش تھا کہ میں نے بہت بڑا تجربہ حاصل کر لیا۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی اور ہلکی سی ہوا چلی ہی تھی کہ ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پر گرا، ہڑا گیا، کہتا اللہ ہے۔ واقعی یہ سمجھ گیا اس کی مصلحت تھی، اگر یہ تربوز کہیں اوپر لگا ہوتا اور وہ ٹوٹ کر اگر میری ناک پر گرا ہوتا تو دانت بھی ٹوٹتا، ناک بھی پچکتی، ٹھوٹرا بھی بگڑتا، میرا چہرہ کیا ہوتا۔ واقعی اللہ میں مان گیا ہوں اور میں ہی بے وقوف ہوں، اللہ کو بڑا عقل ہے۔ اگر اس نے یہ تربوز اوپر لگایا ہوتا تو میری جو شکلی بگڑ گئی ہوتی۔ اس نے زندگی میں ایک ہی بار انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد ایک ہی عام ناک کی گرا پہ سدھر گیا، پھر زندگی بھر میں قرآن پہ چلتا رہا، حدیث پہ چلتا رہا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، زندگی بھر وہ بھٹکا نہیں۔ یہاں تو 80 سال کی عمر ہماری گزر چکی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں روزی دینے والا کون ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے۔ آج تک ہم اللہ کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنا چاہیے، انہوں نے اللہ کی عزت ویسے نہیں کی جیسے کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کو ایک عام نے بتا دیا کہ اللہ ہے اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ریزن تلاش کرنے کی کوشش مت کرو کہ تربوز نیچے کیوں ہے اور آم اوپر کیوں ہے۔ تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ایسا جواب دیا کہ وہ ایک دم سدھر گیا۔ ریزن تلاش مت کیجیے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جب ساری کائنات ان سے انسان نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی اس کی امید کی لو رہتی ہے اپنے رب سے، پھر وہ وہاں سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ توحید کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ساری کائنات ہمارے خلاف لیکن رب میرے ساتھ ہے، یہ توحید کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور شرک کی سب سے بڑی برائی ہے کہ وہ لوگوں سے ہی ہمیں ڈراتا ہے، وہ لوگوں کی قدر اللہ سے زیادہ۔ دیکھیے، ایک مشرک کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اس کے سامنے جتنا اللہ اللہ کہو گے، جتنا اللہ کا نام لوگے اتنا چڑھے گا۔ آپ کسی مشرک کے سامنے کہیے جو مانگو اللہ سے مانگو، بیٹا مانگو تو اللہ سے مانگو، بیٹی مانگو تو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر خراب ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ آپ اس کے سامنے اللہ اللہ کا نام لیتے رہیے، ہر بات میں اللہ کہیں وہ بگڑ جائے گا۔ چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ان مثالوں پہ آ جائے گا۔ مشرک کی سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس کے دل کے اندر ڈر پیدا کر دیا ہے۔ فلاں صاحب ناراض ہو گئے، زمین پر پیر ماریں گے، زمین پھٹ جائے گی، تم دھس جاؤ گے۔
یہ سب سے بڑی شرک کی برائی ہے کہ وہ لوگوں کا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ سن 1997 کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ عبرت ملے گی۔ ایک ڈرائیور ہے ٹرین کا جس کا نام ہے محمد قاسم۔ 1957 میں ٹرینیں الیکٹرک انجن سے نہیں چلتی تھی، کوئلے سے چلتی تھی۔ کوئلے کا انجن ہوا کرتا تھا، چھوٹی لائن چلتی تھی گورکھپور سے گونڈا اور گونڈا سے گورکھپور۔ محمد قاسم نے اپنی ٹرین چلانا شروع کی گورکھپور سے نوگل کو کراس کرتے ہوئے، بڑھنی کو کراس کرتے ہوئے، تلسی پور کو کراس کرتے ہوئے، بلرامپور کے راستے پہ یہ چھوٹی لائن چل رہی تھی اور تاپتی ندی یا راپتی ندی وہاں پڑتی ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد اس پل کو محمد قاسم کی نظر پڑتی ہے کہ 25-30 میٹر کی دوری پر 16, 17, 18 سال کی ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ ٹرین سے کٹنا چاہتی ہے، اس کے سامنے آنا چاہتی ہے، اور جیسے اس نے ٹرین کو اپنے قریب دیکھا تو وہ ٹرین کی پٹری کے اوپر لیٹ جاتی ہے۔ وہ لڑکی ٹرین کی پٹری کے اوپر لیٹ جاتی ہے۔ محمد قاسم نے قریب سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن ٹرین ہے، بریک کتنے ہیوی لگائے جاتے ہیں، بریک بھی جب لگائے جاتے ہیں ٹرین کے کم سے کم 1 کلومیٹر کی دوری سے لگائے جاتے ہیں، اسٹیشن سے پہلے 1-2 کلومیٹر کی دوری پر سلو ہو جاتی ہے ٹرین، اور بریک لگاتے لگاتے تب وہ اسٹیشن پر پہنچتی ہے، لیکن یہ تو 25-30 میٹر کی دوری ہے۔ میرے بھائیوں، لیٹ چکی ہے، 17-18 سال کی خوبصورت لڑکی ہے۔ محمد قاسم نے ہیوی بریک لگایا، جب بریک لگائے تو ٹرین کے سارے ڈبے ہل گئے، پیسنجر سے تکلیف بھی ہوئی، لیکن محمد قاسم بریک لگانے میں کامیاب رہے، اور جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو لڑکی میں اور اس پہیے میں ٹرین کے صرف ایک بالش تھا، ایک بت دیکھا، ایک بالش تھا۔ اب تو محمد قاسم نے سانس لی، چلو میں نے ایک لڑکی کو بچا دیا، کوشش کی، بچا دیا۔ ٹرین سے اترتے ہیں انجن سے، اتنے میں کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے پٹری پر آ جاتے ہیں، لیکن جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی سانس دیکھی جاتی ہے، اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی تو ہارٹ اٹیک سے پہلے مر چکی، کھڑی تھی سامنے، دوڑتی ہوئی آئی دیکھا، کھڑی ہوئی دیکھا، پٹری پر لیٹی اس کو لیٹتے ہوئے محمد قاسم نے دیکھا، بریک لگائے کہ اس کو بچاؤں، کامیاب بھی ہو گئے بریک لگانے میں، لیکن دیکھا ایک بالش دور ہے لڑکی پہیے سے، جب اس لڑکی کو اٹھا کر دیکھا تو لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی۔ محمد قاسم نے کہا میں نے اپنی زندگی میں 20 سال سے میں ٹرین کی ڈرائیورنگ کر رہا ہوں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنے ہیوی بریک نہیں لگائے جتنے ہیوی بریک میں نے آج لگائے ہیں، اور میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو بچاؤں، میں ٹرین کو روکنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن آج قرآن کی اس آیت کے اوپر میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو پورا ہو جائے، یہ ضروری نہیں پورا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ لڑکی کو بچاؤں، میں کامیاب بھی ہو گیا ٹرین روکنے میں، لیکن موت و زندگی دینے اور بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان کسی کی زندگی نہیں بچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور کوئی انسان کسی کو مار بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ میرے بھائیوں، توحید کے عقیدے کو پڑھو، سیکھو، اور ہر فرض نماز کے بعد نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی ہے، اور اے اللہ تو کسی کو کوئی چیز چھیننا چاہے تو ساری کائنات
ساتھ مل کر اس کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے جب تک کہ تو نہ چاہے۔ دیکھ لو محمد قاسم نے اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کی، ٹرین روکنے میں کامیاب بھی ہو گیا، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی کو نہیں بچا سکا، اس لیے کہ موت اور زندگی کا مالک تو اللہ ہے، دینے والا اور لینے والا تو اللہ ہے۔ توحید ہمارے اندر یہی عقیدہ پیدا کرتی ہے کہ لوگوں ڈاکٹر ایک مجتہد تو ہو سکتا ہے، کوشش تو کر سکتا ہے تمہاری زندگی کو، تمہارے ماں باپ کی زندگی کو بچانے کی، لیکن وہ آخری حل نہیں ہے کہ وہ زندگی کو بچا ہی لے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب موت آتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا پاتے ہیں۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، یہی تو اسلام کہتا ہے، یہی تو اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام توحید سے رشتہ سب سے زیادہ جوڑتا ہے۔ اس مثال پر ہم نے اور آپ نے بہت غور سے بہت اچھی طرح غور کر لیا ہے کہ جس طریقے سے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے، اسی طریقے سے ہماری چند عبادتیں ہمیں کا مسلمان نہیں بنا سکتی۔ پکے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کریں اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا جان بوجھ کر اب کوئی غلطی کرو گے تو وہ معاف نہیں ہوگی، وہ مٹے گی نہیں، وہ نظر انداز نہیں کی جائے گی، کیونکہ جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی تم بار بار کر رہے ہو۔ یاد رکھیے گا، مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کا بچہ جب نرسری میں پڑھتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ ایک دو کاپی، ایک دو کتاب، پینسل اور ریزر۔ یو کے جی میں، ایل کے جی میں، یو کے جی میں، فرسٹ میں، سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، ففتھ میں، یہی سب چلتا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول گیا، میں نے اس سے لکھوایا بیٹا لکھو اے، اس نے بنایا اے، لیکن اے ایسے بنا کے ایسے کر دیا، غلط کرے گا۔ بی چھوٹا موٹا غلط بنائے گا، کیوں؟ ابھی وہ نرسری میں ہے، یو کے ایل کے جی میں ہے، یو کے جی میں ہے، فرسٹ میں غلطی کرے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں ریزر بھی دے دیا، غلط میں نے مٹایا، ایسے نہیں، اس کو مٹاؤ، مٹایا، دوبارہ لکھو، نہیں ابھی بھی غلط ہے، تیسری بار لکھو، اس سے پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کی غلطیوں کو مٹایا جاتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں کچی پینسل دی جاتی ہے، اور غلطی ہو جائے تو اس کو مٹانے کے لیے ریزر دیا جاتا ہے کہ بیٹا غلطی ہو گئی، مٹاؤ۔ لیکن جب یہی آپ کا بچہ 5th کو کراس کرنے کے بعد جب 6 میں آتا ہے تو پین سے چھین دی جاتی ہے اور پین دے دیا جاتا ہے، اب وہ اسکول میں ریزر لے کے نہیں جاتا۔ کیوں؟ ابھی آپ نے اس مثال پر غور کیا؟ کیوں؟ اب اس کے ہاتھ میں مسالے والی کچی پینسل نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں انک سے لکھنے والا پین ہے، یا اس کے ہاتھ میں ڈاٹ پین ہے، اب ریزر نہیں ہے۔ اب اس کا ٹیچر گویا کہ اس کو کیئرفل کر رہا ہے کہ بیٹا جو کچھ لکھنا سوچ سمجھ کر لکھنا، اگر اب لکھنے میں غلطی ہوگی تو مٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ کاپی پر لکھ دی جائے گی تو مٹائی نہیں جا سکتی ہے، یہی چیک ہوگی تمہاری، اور اسی کے مطابق تمہیں فیل اور پاس کا نتیجہ ملے گا۔ اب یہ غلطی تمہاری مٹائی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اب تم بڑے ہو چکے ہو، غلطیاں کرنے کی تمہاری عمر ختم ہو چکی ہے۔ جب غلطیاں کرتے تھے تو مٹا دی جاتی تھی، اب غلطیاں کرنے کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری عمر غلطیاں کرنے کی ختم ہو چکی ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ شراب کی بوتل اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، یہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب ہم بچے نہیں رہے کہ ہماری غلطی ہمارے ماں باپ بچہ سمجھ کے معاف کر دیتے تھے، اب معاف ہو جائے گی۔ اب سوچ لو، یہ گناہ لکھ دیا گیا تو یہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا، یہ مٹ نہیں سکتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب
जुआ खेल रहे हो तो सोच समझ के खेलना, क्योंकि ये गुनाह अगर तुम्हारे नामे अमाल में लिख गया तो कयामत के दिन मीज़ान आदल पे तौला जाएगा। अब चोरी कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारी उम्र गुनाह और गलतियां करने की खत्म हो चुकी है। अब तुम जो भी गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, हम अब उस दायरे में आ चुके हैं कि हम देखें, भूल जाओ इन चीजों को कि मीडिया क्या कह रही है। मीडिया तो चौकीदार की डाली हुई सड़ी हुई हड्डियों पर पल रही है। राहत इंदौरी के शेर को याद कर लो, जो आज साहिबे मसरफ है कल नहीं होंगे किराएदार है। जाती मकान छोड़ी है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा। हर परेशानी के बाद आसानी है। आज हमारे सामने परेशानियां हैं, आज हमारे सामने मुसीबतों का दौर है। ये हमारे अमाल का नतीजा और इम्तिहान है। इंशाअल्लाह एक दिन ये मुसीबतें खत्म होंगी, एक दिन ये मुसीबतें जाएंगी। जिस तरह श्रीलंका का प्रधानमंत्री ये तसव्वुर करता था कि अब हमें कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं सकता, उसने अपने मतलब के अधिकारी वहां रख लिए थे, अपने मतलब के डीएम और एसडीएम वहां रख लिए थे, सारे अधिकारियों को अपना फर्मा बरदार बना लिया था। लेकिन देखिए, वो भी यही कहता था कि मुसलमानों पर जुल्म करो, वो भी अज़ानों पर पाबंदी लगाने की बात करता था, वो भी निकाब और हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात करता था। लेकिन आज श्रीलंका के हालात ये है कि प्रधानमंत्री के घर को जला दिया गया है। एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर प्रधानमंत्री को श्रीलंका के अपने बच्चों के साथ फरार होना पड़ा, भाग रहा है। वहां पर कोई आदमी चंद दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। ये जुल्म की तारीख हमेशा बताती रही है कि हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र से तो चलाई जा सकती है, लेकिन जुल्म और ज़्यादती के साथ कभी नहीं चली है। हिटलर का अंजाम हमारे सामने है, नमरूद का अंजाम हमारे सामने है, फिरौन का अंजाम हमारे सामने है। मेरे भाइयों, उन्हीं हालात से हमारा भारत भी गुजर रहा है। मेरे भाइयों, जब आवाम और पब्लिक अपने बेकाबू होती है तो प्रधानमंत्रियों को भी अपनी जान बचाना पड़ती है, उनके घरों को भी जला दिया जाता है। उसी कगार पर, उसी रास्ते पर हमारा भारत भी अब चल रहा है। मीडिया के चंद ईमानदार लोग, मीडिया में चंद ईमानदार लोग इस खतरे से बाखबर कर चुके हैं मोदी मीडिया को भी और चौकीदार को भी कि श्रीलंका से इबरत हासिल करो, श्रीलंका से इबरत हासिल करो। और हम भी यही कहेंगे, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं रहेंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी कटिंग कर करके वही टीवियों पे चलाई जा रही है और डेली चलाई जा रही है। आज के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन परसों तक चलाई गई है। लेकिन इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, इन तमाम हिजाब की पाबंदी की बात करते रहे, ये कुदरत का उसूल है। दो ही सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। एक सिस्टम है घर के अंदर का और एक सिस्टम है घर के बाहर का। ये कुदरत का नियम है। घर के इंतजामात औरत संभालेगी और बाहर के इंतजामात मर्द संभालेंगे। औरत को इतनी आजादी मत दो कि आपकी अक्ल पर हावी हो जाए। मैंने कहा ना, अक्ल का ना, औरत को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया। ये अक्ल का वही इस्तेमाल है जो अक्ल आपके दायरे में नहीं आती। अरे जब अल्लाह ही ने मर्द और औरत को पैदा किया तो पैदा करने वाला जानता है कि किसका क्या अमल है। तुम बताओगे? तुम? अरे जिसने स्विफ्ट गाड़ी बनाई है वही किताब भी बनाता है, बताता है कि इसको इस नियम के मुताबिक चलाओ। पहले गेयर में तब उठाओ, दूसरे में ऐसे उठाओ, तीसरे में ऐसे उठाओ, वही नियम बनाता है। मेरे भाई, इस दुनिया का न इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, तो इस दुनिया के निजाम को चलाने के उसूल भी उसी ने बताए हैं कि कैसे इस दुनिया के निजाम को चलाया जाए। और तो हुक्म दिया कि वो घर के काम देखे, मर्द को हुक्म दिया कि घर से बाहर के काम देखे। औरत को कस्बे माश से दूर रखा है और खिलाने पिलाने की, इलाज की सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर डाली है। मर्द घर के बाहर काम करेगा, मर्द टैक्सी चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा,
کما کر لائے گا، عورت گھر میں جھاڑو لگائے گی، کھانا بنائے گی، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجے گی، جھاڑو پوچھا لگائے گی، گھر کی صفائی و ستھرائی کرے گی۔ یہ نظام اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، یہ نظام شریعت کا بنایا ہوا ہے۔ اس نظام کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو، دنیا کا سسٹم برباد ہو جائے گا۔ جب مردوں کی طرح عورتیں بھی گھر سے باہر نکلیں گی تو معاف کیجئے گا، امریکہ سے پڑھنے والی ہماری اولادیں کل جب ہمارے گھر پہ آئیں گی تو ہمیں باپ ماننے سے انکار کر دیں گی اور ہمیں ماں ماننے سے انکار کر دیں گی۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا میرے بھائیوں، پٹنہ کے اندر ایک محلہ ہے، اس محلے کا ایک لڑکا ہے جو 5-6 سال کسی طریقے سے امریکہ میں پڑھ کے آیا اور ڈاکٹری کی ڈگری لی اور وہیں اس نے شادی بھی کر لی اور وہیں پر اس نے کلینک بھی کھول لی۔ اب انڈیا آنا ہوا، اپنی بیوی کو لے کر جب انڈیا آنا ہوا تو ماں باپ خوش تھے کہ 15 سال کے بعد میرا بیٹا انڈیا آ رہا ہے۔ ماں باپ خوش تھے اور باپ بیچارہ اپنی لنگی وہ دھو پیتا باپ، جس سے کپڑوں کی پریس کر کر کے اور دوسروں کے کپڑے دھو دھو کر اپنے بیٹے کو پڑھنا پڑھایا، کسی طریقے سے منسٹر سے جان پہچان اور تعلق قائم کر لیا۔ اس منسٹر کے کپڑے بھی وہ دھوتا تھا، اس لیے منسٹر نے اس کو جگاڑ لگا کر امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ امریکہ سے جب پڑھنے کے بعد وہ لڑکا آتا ہے اور اس کا باپ جب اسٹیشن پر اپنے بچے کو لینے جاتا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر وہ بھی پرانی لنگی اور اسی دھوبی کے لباس میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ بیٹا اپنے کوچ سے اترتا ہے، اس نے باپ کو دیکھ ہی لیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اتنی ایسے تم سے گلے ملنا چاہتا ہے، ہاتھ پکڑ لیا ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے اس کو اپنے سے دور کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی بیوی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کہا ہٹو، میں تو میری پہچانتا ہوں، ہٹو کلی ہوئی ہو کا سامان اٹھانے آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ باپ نے گھر کا مزاج دیکھا تو عورتوں کو بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ جب عورتوں نے اپنے بچوں کو پیار نہیں دیا ہے، اپنے گھر میں اس کو سلیقہ نہیں دیا ہے، تربیت نہیں دی ہے، تو آج تمہاری اولاد تمہیں پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں قباحت کیا ہے؟ ہم نے خود اپنے بچوں کو دور کیا اپنے سے۔ باپ بھی نوکری کر رہا ہے، ماں بھی گھر سے باہر نکل کر نوکری کر رہی ہے، بچے کی دیکھ ریکھ کون کرے، اس کی تربیت کون کرے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دن دیکھنا ہی پڑیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے مردوں کو باہر کا کام کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو گھر کے اندر کا۔ اس سسٹم پر دنیا کے نظام کو چلاؤ تو چلتا رہے گا۔ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ ذرا سوچو۔ ہائے میڈیا والوں، تم نے کون سی سوچ دے دی ہے؟ غور کرو۔ کہتے ہو کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا۔ جو لڑکی اپنے گھر میں رہ کر اپنے باپ کے لیے کھانا بنائے تم اس کو قید کہتے ہو۔ اے میڈیا والوں، تم اس کو جیل کہتے ہو، اس کو قید خانہ کہتے ہو۔ جو بہن اپنے بھائی کو کھانا بنا کر کھلائے تم گھر کی زندگی کو قید خانہ کہتے ہو۔ جو بیوی اپنے شوہر کو گرم گرم گھر میں کھانا بنا کر کھلائے تو تم اس زندگی کو قید خانہ کہتے ہو۔ جو ماں اپنے بچوں کو پڑھائے لکھائے ان کو تربیت دے تم اس زندگی کو قید خانہ کہتے ہو۔ جو لڑکی اپنے باپ کے کپڑے دھوئے اور اس کے لیے بستر بچھائے اس کی خدمت کرے تو تم اس کو قید خانہ کہتے ہو۔ لیکن یہی لڑکی جب ایک ہوٹل میں کام کرے، 5 اسٹار ہوٹل میں، اور غیر مردوں کے لیے ہوٹلوں میں ان کی بستر بچھائے تو یہ عورت کی آزادی کہتے ہو۔ کسٹمر دکان پر بیٹھے اور کسٹمروں کو مسکرا مسکرا کر دکان کا سامان نکال کر دکھائے تو تم اس کو عورت کی آزادی کہتے ہو۔ کیا تمہاری کھوپڑیوں یہ گوبر بھرا ہوا ہے؟ اے میڈیا والوں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری عقل کیا کہہ رہی ہے۔ جو گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے پتی کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بھائی کو کھانا کھلائے
ان کی خدمت کرے تو یہ جیل خانہ ہے، اور باہر جو مسکرا کر کسٹمروں کو سامان بیچے وہ آزادی ہے، ہوٹلوں میں غیر مردوں کے بستر بچھائے وہ آزادی ہے، دوسروں سے ہاتھ ملائے تو یہ آزادی ہے۔ ایسی آزادی اے میڈیا والوں تمہیں مبارک، تمہاری بیٹیوں کو مبارک، تمہاری بہنوں کو مبارک۔ کم سے کم ہم مسلمانوں کو ایسی آزادی سے دور کر دو۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جو باپ کے کپڑے دھونے کے بجائے غیروں کے کپڑے دھونے کو آپ آزادی کہو۔ اے میڈیا والوں، میں آج تمہیں بددعا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایسی آزادی تمہاری بیٹیوں کو ملے، تمہاری بہنوں کو ملے۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ دکھاؤ ٹی وی پر جتنا دکھا سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر۔ میرے بھائیوں، تم نے عورتوں کے جسموں سے کپڑے چھینے ہیں، ہم نے ان کے جسموں پر کپڑے ڈالے ہیں، ہم نے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ آج عورت کو تم نے یہ عزت دی ہے کہ جو جتنا کم کپڑا پہنے گی اس کو اتنا بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ مس انڈیا بننے کے لیے اپنی ران کھولنا ضروری ہے، مس ورلڈ بننے کے لیے اپنے سینے کو کھول کر ایک سانپ کی پٹی کی طرح ایک چھوٹا سا کپڑا ڈال کر اپنے جسم کو دکھانا ضروری ہے۔ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو اس کے اوپر نہ لگایا ہو۔ یہ تم نے عورت کو عزت دی ہے، یہ عزت تمہیں مبارک، تمہاری بہنوں تمہاری بیٹیوں کو مبارک۔ ہمیں یہ عزت نہیں پسند ہے، ہمیں یہ عزت بالکل پسند نہیں ہے۔ تم نے عورتوں کے جسموں سے کپڑے چھینے، ہم نے تمہاری عورتوں کو کپڑے دیے۔ جو چھین رہا ہے اس کی بڑی تعریف ہے، کلبوں میں ڈانس کرے تو کوئی کچھ نہیں، جو شارٹ کٹ کپڑے پہن کر اسکرٹ پہن کر جائے تو کوئی رکاوٹ نہیں، آرکیسٹرا میں جو ڈانس کرے تو کچھ نہیں۔ ہماری بیٹی اگر حجاب میں جاتی ہے تو تمہیں رام یاد آ جاتے ہیں، تمہیں کرشن یاد آ جاتے ہیں، اور یہ کٹ کپڑا ٹی وی پہ چلے جاتے ہیں یہ 5-5 ہزار روپے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے رہبر نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، یہ صرف اپنے مرضی سے جاتے ہیں، یہ کسی مسلمان تنظیم کی طرف سے نہیں جاتے۔ الٹا سیدھا بیان دینے کے لیے ایک مرتبہ مجھے بلایا ایک چینل والے نے، حجاب پر میں آپ سے انٹرویو لوں گا۔ میں نے کہا لو، کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا آپ جواب کیا دو گے؟ میں نے کہا میں ابھی کیوں بتاؤں، جب آپ سوال کرو گے تو بتاؤں ٹی وی پر۔ کہنے لگے پہلے بتانا پڑے گا آپ کو۔ میں نے کہا آپ سوال کیا کریں گے، پھر سے پوچھو۔ اس نے کہا میں سوال یہ کروں گا کہ آپ نے اپنی عورتوں کو پردے کی چہار دیواری میں کیوں قید کر دیا ہے؟ کیا اسلام عورتوں کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ میں نے کہا میں تو سیدھا اس کا یہ جواب دوں گا کہ رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کا چہرہ لکشمن کو کیوں نہیں دیکھنے دیا؟ کہنے لگا جاؤ تم دھرم کی طرف لے جاؤ گے، جاؤ جاؤ۔ ہم نے کہا بھائی میں تمہاری کتابوں سے حوالہ دوں گا کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا نے رام کے چھوٹے بھائی لکشمن کا بھی چہرہ نہیں دیکھا، دیور بھابھی کا پردہ اس زمانے میں بھی تھا۔ اگر ہم نے کہہ دیا تو کیا غلط کہا؟ اس نے کہا تم دھرم کے اوپر لے جانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا تم جو یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ اسلام نے عورت کو 4 دیواری کے اندر کیوں رکھا، تو یہ کیا دھرم سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے؟ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پردے کا حکم صرف اسلام میں نہیں، ہندو دھرم نے بھی دیا ہے، عیسائیت نے بھی دیا ہے، یہودیت کے اندر بھی موجود ہے، جینیوں میں بھی موجود ہے، دنیا کے ہر دھرم کے اندر عورت کو پردہ بتایا گیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ ہم سے انٹرویو ہی نہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ جس نے ہمیں اتنا کہہ کر بھگا دیا ہو انٹرویو نہ لیا ہو، تو انٹرویو میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو ان سے یہ سب کچھ پہلے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ تم جواب کیا دو گے، اور 5000 روپے کے چکر میں یہ کٹ ملا الٹا سیدھا بیان دے کر وہاں سے چلے آتے ہیں اور اپنا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک مجمع میں کہتا ہوں کہ یہ جانے والے یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں جا رہے ہیں، یہ اپنی جیب جم کرنے کے لیے 5000 روپے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا جواب نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی جواب ہے۔ مسلمان اس کے جواب کہ ان کا جواب مسلمانوں کا جواب نہ مانا جائے۔ میرے بھائیوں، ان کا جواب کیا پوری قوم کا جواب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ اس عمر میں پہنچ چکے ہو جہاں کوئی غلطی کرو گے تو مٹے گی نہیں۔ ہماری ماں بہنوں، بے پردگی کے ساتھ لکھ لو گی اور جان بوجھ کر یہ کرو گی تو یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا
اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق پانی اور پتھر کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پانی اور پتھر، پانی کو دیکھا آپ نے، ایک گلاس پانی ہے نا، اس میں آپ نے ایک پتھر ڈالا اور رکھ دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ کانچ کے گلاس میں پتھر ابھی بھی پڑا ہوا ہے، آپ گئے اور پتھر کو نکالا اور پھینک دیا۔ یعنی پانی میں جو آپ نے پتھر ڈالا، آپ نے کیا میسج پڑھا اس کا میسج یہ ہے کہ نہ تو پانی نے پتھر کو ایکسپٹ کیا اور نہ پتھر نے پانی کو ایکسپٹ کیا۔ جب چاہا پتھر پانی میں ڈالا اور جب چاہا پتھر کو پانی سے نکال دیا۔ یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، جب چاہا عمل کر لیا اور جب چاہا اسلام سے نکل گیا۔ یہ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے، جلیبی تو بہت کھائی ہوگی، مولانا صاحب کھائی کیا بگڑی ہوگی یہاں، تو شاید میرا ایلا نہیں لگا، بہت حد تک سدھار دیکھ رہا ہوں۔ تو رنگ ہوتا ہے نا، کلر کھانے والا، جو جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، رسگلوں میں ڈالا جاتا ہے، بوندی میں ڈالا جاتا ہے، 2 روپے کا آپ ایک رنگ لے لیجئے کھانے والا اور 1 گلاس پانی میں آپ ڈال دیجئے۔ اگر پیلا رنگ ہے تو پانی کو اس نے پیلا کر دے گا، لال رنگ ہے تو پانی کو وہ لال کر دے گا۔ کیا میسج مل رہا ہے؟ پانی نے رنگ کو قبول کر لیا اور رنگ نے بھی پانی کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کر کے دکھاؤ، کر دو گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ اور رنگ سے پانی کو الگ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی اور رنگ نے ایسا تال میل بٹھا لیا ہے اور دونوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ نہ تمہیں ہم سے جدا کیا جا سکے اور نہ ہم کو تم سے جدا۔ پانی اور رنگ ایسے ہو گئے کہ رنگ کو الگ کرنا چاہو تو پانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور پانی کو الگ کرنا چاہو تو رنگ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کو پھینکا تو جا سکتا ہے لیکن پانی کو رنگ سے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا اسلام کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری رگوں میں ایسا گھل جائے کہ ہماری زندگی سے اسلام کو دور کیا جا سکے تو نہ ہو، اور ہماری زندگی کو اسلام سے دور کیا جا سکے تو وہ بھی نہ ہو۔ نہ اسلام ہماری زندگی سے دور ہو، نہ ہماری زندگی اسلام سے دور ہو۔ یعنی ہمیں مارا جائے، قتل کیا جائے، مر جانا گوارا ہو جائے، لیکن اسلام کو ہمارے جسموں سے نہ نکالا جا سکے۔ یہ تعلق ہونا چاہیے مسلمان کا اسلام کے ساتھ، یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا یہ تعلق ہے آج ہمارا اسلام کے ساتھ؟ اللہ نے یہ جو کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت بلال کی زندگی سے اسلام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت بلال اللہ احد احد کہتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام سے الگ نہیں کیا۔ غور کیجئے، حضرت سمیہ کو اسلام کی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام ان سے چھینا جانے لگا، کہا جانے لگا کہ بولو کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا شاوت اللہ، ہرگز نہیں۔ تو ابو جہل نے نیزہ لیا اور وہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، اس طرف سے ڈالا اس طرف نکالا، ایسے نازک موڑ پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، آئے رحم کرنے والے، آئے ہمارے پروردگار، ہمارے قدموں کو دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ سمیہ نے یہ نہیں کہا اللہ اس ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا لے، اس نے کہا اللہ یہ میری جان لے رہا ہے، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن مرتے وقت میرا اسلام میرے جسم سے نہ جائے۔ ثبت قدمی علی دینک، میرے دین کو ثابت قدم رکھنا، یعنی مجھ سے میرا اسلام نہ چھن جائے۔ یہ تھا اسلام ان کی زندگیوں میں
کو نکال رہی ہیں. یہ تھا اسلام ان کی زندگیوں میں بھلا ہوا. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہماری زندگیاں اسلام سے ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کو کتنا کھولے ہیں, ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کتنا کھولے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن تو کہتا ہے اپنے آپ کو بھی اسلام میں ڈھالو, جہنم سے بچاؤ, اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ, اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. مجھے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی آپ بیوی کے اندر نقل کیا ہے. میں اس وقت اجاوا میں نہیں, لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. میں ندوہ وغیرہ جاتا رہتا ہوں, وہاں کے علماء سے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو آپ بیوی انہوں نے دی مجھے علی میاں ندوی کی, کیا آپ اس کو پڑھیے. ایک بڑا زبردست واقعہ میں نے علی میاں ندوی کے تعلق سے پڑھا ہے کہ علی میاں ندوی ایک مرتبہ لکھنؤ میں اجتماع اور اس میں علی میاں ندوی کی صدارت تھی. تقریر بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, جیسے آج کل کے جلسوں میں سے بسیں, ادھر سے ٹرک, ادھر سے بیل گاڑیاں اور بہت گاڑیاں لے لے کے لوگ آتے ہیں. اسی طریقے سے اجتماع میں بہت سے لوگ آئے, عورتوں کی بسیں الگ, مردوں کی بسیں الگ, اور جلسہ 12 بجے رات تک چلنا تھا. ایک عورت جو عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور بس سے آئی تھی, وہ بار بار پریشان نظر آئی. جلسہ کب ختم ہوگا؟ کسی بھی عالم کی تقریر کو وہ غور سے نہیں سن رہی تھی. کسی عورت نے اس سے پوچھا, بہن کیا بات ہے, تم پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, بس یہ بتا دو کہ جلسہ کب ختم ہوگا. 12 بجے ختم ہوگا, 5-10 منٹ آگے پیچھے ہوئی جاتا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ اتنی پریشان تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس کو چین نہیں مل رہا تھا. تو چند عورتوں نے اس سے پوچھا, کیا تمہیں بخار ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, کیا بات ہے, کچھ تو بولو, تم بہت پریشان لگ رہی ہو. تب اس نے اپنی بات بتائی کہ بہن میں پریشان ہوں, جتنی جلدی جلسہ ختم ہو جائے, جب تک بس نہیں جائے گی میری پریشانی بڑھتی رہے گی. تو کہا کہ میں اپنے بستر پر اپنے چھوٹے سے بچے کو سوتا ہوا چھوڑا. تو کہا تو کیا ہو گیا؟ کہا میرے ہسبینڈ مردوں میں ہیں, میں یہاں ہوں, گھر میں نے اپنی ساس کو یعنی اس بچے کی دادی کو چھوڑا. تو کہا کوئی تو ہے گھر میں نا, تمہاری ساس تو ہے نا؟ کہاں ہے, لیکن چونکہ لائٹ چلی جاتی تھی تو میرے بیڈ پر جو بیڈ ہے اس پر میں موم بتی رکھتی تھی اور موم بتی جلا لیا کرتی تھی تاکہ روشنی ہو جائے. تو موم بتی اسی بستر پر ہے اور ماچس میرے تکیے کے نیچے ہے. تو کیا ہوا؟ کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میرا بچہ کہیں رات میں اٹھ نہ جائے اور تکیے کے نیچے سے ماچس نہ نکالے اور وہ جلا نہ لے, اور جلتی ہوئی ماچس کا وہ ٹکڑا کہیں بستر پہ نہ گر جائے اور بستر میں آگ نہ لگ جائے, اور اس آگ سے میرا بچہ میری سانس جل نہ جائے اور وہ آگ کہیں میرے گھر کو نہ پڑے. کہا کہ کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ کوئی بات نہیں, تمہاری ساس ہے, بچہ کتنا بڑا ہے, 2 سال کا. کہ 2 سال کا بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ماچس کی تیلی جلا کر نہ پائے. آپ کھا ڈر رہی ہو, چلو تم تقریر سنو, کچھ نہیں, اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا, بہتر, چلو تم سنو. اس عورت نے جو جواب دیا وہ جواب سنو. اس نے کہا میری بہنوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو, ہاں میری بہنوں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو, اور تم ایسا اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ بچہ تمہارا نہیں ہے, اور میں ایسا سوچ رہی ہوں, وہ بھی بالکل صحیح سوچ رہی ہوں, اور میں ایسا اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ بچہ میرا ہے, اور مجھے اپنے بچے کا جو تجربہ ہے وہ تمہیں نہیں ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا بچہ کیسا ہے. اس جواب میں بہت کچھ بتا. رات کے 12:10 پر جلسہ ختم ہوتا ہے, عورتیں بسوں میں بیٹھ جاتی ہیں, مرد بھی بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ عورت جلدی بس میں سوار ہو گئی اور ڈرائیور سے کہتی ہے کہ ذرا جلدی چلاؤ بس. ان عورتوں نے کہا کہ چلو جلدی لے چلو. یہ عورت تھوڑا ڈری ہوئی ہے, پریشان ہے. اس عورت کی بس کو پہلے لے جایا جا رہا ہے, ڈرائیور بس کو چلاتا ہے. جب یہ عورت اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ جو یہ عورت سوچ رہی تھی اس کی سوچ کے مطابق ویسا سب کچھ گھر میں ہو چکا ہے.
اس بچے نے جو اس کا 2 سال کا بچہ تھا، رات میں اس کی آنکھ کھل بھی چکی ہے، اس بچے نے تکیے کے نیچے سے ماچس بھی نکال لی ہے، ماچس کو جلا بھی لیا ہے، جلتی ہوئی ماچس کی تیلی کا ٹکڑا بستر پہ گر بھی چکا ہے، بستر پر گرنے کے بعد بستر میں آگ بھی لگ چکی ہے، اور اس آگ کی لپٹوں میں وہ 2 سال کا بچہ اور اس کی دادی یعنی اس عورت کی ساس دونوں جل کر راکھ بھی ہو چکے ہیں، اور آگ نے اس کے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ عورت جو سوچ رہی تھی اس کی سوچ کے مطابق حادثہ بالکل ویسا ہی ہوتا چلا گیا۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے بھائیوں، ایک مرد کو یا ایک عورت کو اپنے بچے کی کتنی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے، وہ بھی دنیا کی آگ سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے، کہ میرا بیٹا کہیں ماچس کی تیلی جلا کر کہیں بستر کو نہ جلا لے، خود نہ جل جائے، کہ وہ ایک جلسے میں جاتی ہے تو ایک رات کے لیے اس نے اکیلا چھوڑا، تو اس رات میں بھی اس کو چین نہیں آیا، اس رات میں بھی اس کو سکون نہیں ملا۔ آئے اس ڈسٹرکٹ جامتارا کے لوگوں، تمہیں راتوں میں نیند کیسے آ جاتی ہے، تم راتوں میں آرام سے کیسے سو جاتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری بیٹی رات کے 12 بجے تک موبائل چلا رہی ہے، واٹس ایپ یوز کر رہی ہے، میسنجر چلا رہی ہے، فیس بک چلا رہی ہے، تم اپنی بیٹی کی بے غیرتی کو دیکھتے ہوئے آرام سے سو کیسے جاتے ہو؟ تمہاری اولاد رات کے 12 بجے اپنے گھر پہ آتی ہے، تم اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے ہو، تم چین کی نیند کیسے سو جاتے ہو؟ دنیا کی آگ سے بچانے کی تمہیں اپنی اولاد کو اتنی فکر ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی تمہیں اپنی اولاد کو کوئی فکر نہیں۔ تمہاری اولاد، تمہاری بیٹی رات بھر جہنم کی آگ خریدتی رہتی ہے موبائل چلاتے ہوئے، لیکن تمہیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں بستروں پر چین کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہاری اولاد ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تمہاری بیٹیاں ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہے، آج وہ تم سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل رہی ہے، آج تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ یہ تمام باتیں تمہیں سوچنے پر مجبور کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں تو دلی کی وہ لڑکی کی آہیں آج تک جچی اس کے ضمیر کی جھنجھوڑ رہی ہے، جس نے آج سے 8 سال پہلے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کی تھی، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کالج میں پڑھنے کے بعد پیار و محبت کی چھلانگ لگائی، کورٹ میرج کی، باپ نے گھر سے اپنی بیٹی کو نکال دیا اور زندگی بھر کے لیے راستہ ادا کر دیا، اور اس کٹر جنسنگی نے 6 سال اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا، اس کے جسم سے کھیلا، 2 بچے پیدا کیے، اور 2 بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو اپنے بھرم میں ڈال لیا، ان کو ٹیکا دھاری بنا دیا، اور اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ چونکہ دباؤ اتنا ہے، اس لیے اس لڑکی کی FIR لکھی جا رہی ہے، نہ اس کو کسی سنستھا سے کوئی مدد مل رہی ہے، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، DA اور SDM کے چکر کاٹتی رہی، کہتی رہی کہ میں تو کہیں بھی نہیں رہی، میں اپنے گھر پہ نہیں جا سکتی، مجھے اس کے گھر والے بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، میرے بچے بھی چھین لیے گئے، لیکن اس کی کوئی پکار نہیں سنی گئی۔ آخرکار وہ بمبئی کے کماڈی پورے میں جا کر اپنے جسم کو دھندے پہ لگا دیتی ہے اور اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے، اور وہاں جا کر جسم کی سوداگر بن جاتی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، تم جس راستے پر اپنی بیٹیوں کو چلا رہے ہو، جن کالجوں میں اور کانوینٹس میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہو، ایک دن کے خون کے آنسو ہماری بیٹیوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیں گے۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں جو تم نے موبائل دیے ہیں، رب نے کعبہ کی قسم، یہ موبائل تمہاری بیٹیوں کو خون کے آنسو رلائیں گے، ان کو نہیں تمہیں رلائیں گے، کیونکہ موبائل آج کے زمانے میں فتنے کی پہلی جڑ ہے، خرافات کی پہلی جڑ ہے، اس میں آنے والی گندی گندی تصویریں اور 2GB اور 3GB کا ناجائز استعمال اور گندی گندی فلمیں، ان تمام چیزوں سے آج کی نوجوان نسل بگڑ گئی، لڑکیاں لڑکوں سے پہلے بگڑ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد آگے آنے والی نسل جو تیار ہوگی اور انرجن سنگیوں کی، میرے بھائیوں کے پلاننگ اور منصوبے
یہ ساری چیزیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، آپ کو ایک بڑے خطرے سے باخبر کر رہا ہوں. سنو، یہ ایک دن تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو خون کے آنسو رلانے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے کنٹرول کرو. تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ دنیا کی آگ سے بچانے کی اتنی فکر کرتے ہو تم اپنی اولاد کو کہ ایک جب سے میری تم چین سے تقریر نہیں سن پا رہی ہو، پھر تمہاری اولاد رات بھر جہنم کا ٹکٹ خریدتی ہے، جہنم میں جاتی ہی تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے بال بچوں کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ تصور ہمارے اور آپ کے درمیان آنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں ہم اپنی جنریشن کو اور اپنے بچوں کو لے کے جائیں. یاد کرو حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا، پڑھو یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو اپنے پاس بٹھایا. قرآن پڑھو اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے کیا کہا تھا؟ اپنی اولاد سے پوچھا اے میرے بچوں ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ کو انتقال کے وقت فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو میں کیا دوں، چھوٹے بیٹے کو کیا دوں، اپنی بیٹی کو کیا دوں، میں ایسا کوئی بٹوارا کروں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ آج کی اولاد، باپ کو اپنی اولاد کی یہ فکر ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کو فکر کیا ہے؟ اے میرے بچوں میرے انتقال کے بعد کہیں تو غلط راستے میں تو نہیں چلے جاؤ گے، کہیں غلط راستہ تو نہیں چھوڑ دو گے، اس لیے پوچھ رہے ہیں. اس قال لبنیہ، اپنی اولاد سے پوچھا میری اولاد میرے بیٹوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، نیک اولاد کی اس لیے جواب دی بڑا مخلصانہ، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اے میرے ابو جان آپ بے فکر رہیے، آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. نعبد الہک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا پردادا، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت، یعنی ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت میں کروں گا. یعنی آپ بے فکر رہیے، میں انتقال کے بعد بھی آپ کی پھروں گا نہیں، شرک نہیں کروں گا، میں یہ تمام کام نہیں کروں گا. میرے بھائیو، ایک باپ کو مرنے سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے. وہ ہمارے انتقال کے بعد عبادت کس کی کریں گے، کیسے کریں گے؟ کم سے کم اپنی اولاد کو دین سے اتنا جوڑ جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد کل وہ تمہاری قبر پر آ کر یہ دعا کر سکے کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، رب اغفر لی ولوالدی. کم سے کم کچھ دعائیں یاد کرا دو. اپنی اولاد کو دین سے اتنا جوڑ جاؤ کہ کم سے کم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر سکے، اور تمہیں اپنا باپ مانتے ہوئے وہ تمہارے بارے میں کچھ صدقہ و خیرات کر کے بھی تمہاری سے تمہیں ثواب پہنچاتی رہے. کم سے کم اتنا دین سے جوڑ جاؤ. لیکن اس ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانوینٹ اسکولوں میں پڑھا کر کس طریقے سے ہماری اولاد ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے باپ کو بھولتی چلی جا رہی ہے، اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. کانوینٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اے بچوں جب پیشاب لگے تو فوراً کرنے چلے جاؤ، اس کو روکنے کی کوشش مت کرو، روکو گے تو مثانہ تمہارا کمزور ہوگا. جب اس کی تھیوری پڑھنے کی میں نے کوشش کی تو بار بار یہ چیز کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ ایک بار میم نے پڑھا دیا، دو بار بتا دیا تو بتا دیا، بار بار پوچھنا بیٹے پیشاب تو نہیں آ رہا ہے؟ نہیں اگر آ رہا تو جاؤ، جیسے لگے فوراً کرو. اس کے پیچھے کی تھیوری پتا چلتی ہے کہ جب انسان کو اس کی عادت ڈلوا دی جائے گی تو پھر وہ پانی سے استنجا لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جب پیشاب روکیں گے تو مثانہ کمزور ہوگا، لیور خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنے لگے گا، اور جب کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا یا ناپاک رہے گا تو مسجدوں سے دور رہے گا، نماز کے قریب نہیں جائے گا. یہ تھیوری اس کے پیچھے
पता चलती है। कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट ये नहीं कहा जा रहा है कि नमाज मत पढ़ना, रोजे न रखना, लेकिन ऐसी चीज बताई जा रही है कि उस पर आप अमल करने लगोगे तो नमाज और रोजे से ऑटोमेटिक दूर हो जाओगे। मेरे भाइयों, कहा जा रहा है कि अपने लीवर को मजबूत रखना है तो हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहो। अगर तुम ज्यादा देर भूखे रहोगे तो तुम्हारा लीवर कमजोर हो जाएगा। ये इतने अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा दिया जाता है कि बड़े होकर यही लड़का जो इस माहौल में पढ़कर निकलता है तो वो रोजा रखना छोड़ देता है। वो कहता है कि तो अकल के खिलाफ बात है, अल्लाह से रोने को क्यों फर्ज करने लगा। सेहत और तंदुरुस्ती तो हज़ार नेमत है। जब हम भूखे रहेंगे तो हमारा लीवर ही कमजोर होगा। जब लीवर कमजोर होगा तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो रोजों से दूर हो जाता है। इन कॉन्वेंट स्कूलों की थ्योरी को समझने की कोशिश करो, अपनी औलाद के लिए कुछ फिक्र कर जाओ। सोच लो कि तुम्हारी औलाद क्या करेगी। माता अबूदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये तमाम तसव्वुरात हमारे और आपके सामने आना चाहिए। अपनी औलाद के लिए भी कुछ हमें सोचना चाहिए और उनको दीन के काम से कुछ जुड़ाओ और कुछ रब्त तालीम पैदा कर जाइए आप। वरना याद रखिएगा, आपके मरने, आपकी जिंदगी में आपकी औलाद ये दुआ नहीं करेगी, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर वैसी रहम फरमा जैसे बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। और मरने के बाद तुम्हारी औलाद ये नहीं कहेगी रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया, अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे, ये दुआ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको दीन से दूर कर दिया है, दीन से दूर कर दिया है। मौता इमाम मालिक पढ़िए, एक सहाबिया अपने बच्चे को पेशाब जब पैदा होता है, उसके घर में बच्चा पेशाब करता था तो पानी डाल देती थी उसकी शर्मसार पर। बच्चा जब 1 साल का हुआ और पहला दिन हुआ उस बच्चे के चलने का, पानी का बर्तन लेता है और उठाकर जाता है, नाली पे बैठता है, पेशाब करता है, अपने नन्हे हाथों से पानी अपनी शर्मगाह पे डालता है। उसको इस्तिंजा करना मालूम नहीं है, अभी पता नहीं है कि कैसे किया जाए, लेकिन वही काम कर रहा है जो उसकी माँ ने उसको बताया। उसकी माँ दूर से देखती है, मेरा बेटा पानी का प्याला उठा रहा है, देखे कहाँ जा रहा है। आज पहला दिन है मेरे बेटे के चलने का। 1 साल का बच्चा नाली के किनारे बैठ गया, पेशाब कर रहा है और पेशाब करने के बाद अपनी शर्मगाह पर टूटे फूटे हाथों से, अपने नन्हे और नाजुक हाथों से पानी डाल रहा है। माँ ये देख कर आंखों में आंसू भर लाती है और रोती हुई कहती है, खुद तो मेरा अपना काबा आए, काबे का रब, मैं कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं कामयाब हो गई। अब मेरे इंतकाल के बाद मेरा बच्चा कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता है। ये माँ इस तरीके की तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को, अपनी औलाद को। आजकल की ये माएं जो पैंट की चेन खोल कर बच्चों से कहे खड़े होकर आप पेशाब कर लो, इनसे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, इनसे क्या तवक्कुआत रखी जा सकती है कि अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। याद रखना, जब सुल्तान डाकू को फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था और उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी माँ को भी मुझे दिखाया जाए, फांसी का फंदा मुझे मेरी माँ के सामने डाला जाए। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी फांसी के दुख से वैसे ही बेचैन थी, तूने मरते वक्त में मुझे क्यों बुलाया, मैं तेरी माँ हूँ, कैसे देख सकती हूँ। माँ ये दिन तुम्हें देखना पड़ेंगे और मैंने इसलिए बुलाया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि इस फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली तुम हो। माँ ने कहा, बेटा मैंने क्या किया। कहा, जब मैं 5-6 साल का था और तूने मुझे 1 घंटे का पैसा देकर कहा था बेटा दुकान से गंडा खरीद लो, मैं अंडा लेने गया, मैंने अंडा ले लिया लेकिन दुकानदार को पैसा नहीं दिया और मैं वापस आया, मैंने कहा माँ अंडा भी लाया, पैसे भी बच गए, तो तूने मेरी पीठ थपथपाई थी। शाबाश बेटा, अब कम से कम इस पैसे से शाम को सब्जी आ जाएगी और मैं शाम का चूल्हा जला लूंगी। और फिर मेरी आदत इस अंडे की चोरी के बाद पड़ी और फिर मैं इतना बड़ा कातिल बना कि लोगों की हत्याएं कर करके मार लूटने लगा और आज फांसी के तख्ते पर लटक रहा हूँ। अगर उसी दिन जिस दिन मैंने एक अंडे को लेके आया और उसका पैसा भी ले आया, अगर उसी दिन तूने मेरे बेकार को थप्पड़ मारा होता और अंडे का पैसा देकर दुकानदार को पहुंचाया होता तो आज मेरी ये हिम्मत नहीं बढ़ती और मैं इस फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचता। मेरी फांसी के जिम्मेदार तुम हो। अगर मुझसे दूसरी तमन्ना पूछी जाए तो आए जल्लादो, मैं दूसरी तमन्ना ये बताऊंगा कि
کہ میرے ساتھ میری ماں کو بھی پھانسی کے پھندے میں لٹکایا جائے، کیونکہ اس درجے پر پہنچانے والی میری ماں ہے۔ میرے بھائیوں، تم اپنی اولاد کو جیسی تربیت دو گے ویسی تمہاری اولاد تربیت پائے گی۔ اگر اچھی تربیت دو گی، آج جو چوری کر رہے ہیں، آج جو شراب پی رہے ہیں، آج جو بیڑی اور سگریٹ پی رہے ہیں، آج جو جوا کھیل رہے ہیں، ان جواری اور شرابیوں کے پیچھے مجھے ان کے ماں باپ کی تربیت دکھائی دیتی ہے کہ کیا رہی ہوگی۔ اولاد کے طریقے اس کے ماں باپ کا راستہ بتاتے ہیں، اولاد کا چال چلن اس کے ماں باپ کا ایڈریس دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ کس طریقے کے ہوں گے۔ اولاد کا چلن، اولاد کے طریقے اس کے باپ کا فرمان، باپ کی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ اس کا باپ کیسا ہوگا۔ میری ماں بہنوں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دو۔ مدرس لیب از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اگر آپ کی گود سے بچہ صحیح مدرسے سے سبق حاصل کیا تو اچھا نکلے گا، اور اس مدرسے سے بگڑ گیا تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی اس کو اچھا سبق نہیں سکھا سکتی۔ ورنہ آج بھی دیکھ لو بی اور ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں نے ان کو اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ پیشاب کیسے کرنا چاہیے۔ آج تک ان کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں 1 بجے سے زیادہ نہیں بولوں گا، میں کچھ بندشوں میں آ چکا ہوں، اس لیے میں جھارکھنڈ کے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں بہار اور جھارکھنڈ کو تھوڑا سا چھوڑ چکا ہوں، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے رات کے 12 اور 1 بجے ٹائم ملتا تھا